کہ جس طرح سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ابھی ضرورت کی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہمارے جذبہ ایمانی کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے، یہ فرمائیے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت کا کچھ احوال، اطاعت کا کچھ احوال ارشاد سبحان فرمائیے گا۔ اللہ، بہت اہم سوال ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمارے لیے لازمی یا ضروری ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد یا دنیا کے ہر انسان سے جسے بھی وہ چاہتا ہے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال اتنی بہترین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا ابتدا سے اندازہ یہ لگائیے کہ آپ کو صادق اور امین کہنے والا تو پورا اہل مکہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اپنے اعضاء، آپ کے اپنے قبیلے والے، آپ کے اپنے خاندان والے آپ کے مخالف بن گئے۔ اس لمحے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اگر آپ تھوڑا سا اس پس منظر پہ روشنی ڈالتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا امیجن کرتے ہیں کہ سارے اہل قریش، اہل مکہ ایک طرف ہیں اور مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھان لی ہے، یعنی آپ کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگا کہ کسی نے جو ہم سالوں سے جس بت پرستی میں یا جس دین پر ہم اپنے نظریے کے مطابق برحق سمجھ کے قائم تھے، کسی نے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے حبیب پر ایمان لائے اس لمحے، ان کو بھی اتنی ہی مخالفت کا سامنا کرنا تھا، ان کے لیے بھی جان کا اتنا ہی خطرہ تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ کی، نہ ان کے عزیز اقارب رشتہ دار، ان کی اولادیں، ان کے والدین، ان کی بیویاں یا ان کے شوہر ان سے چھوٹ جائیں گے، روٹ جائیں گے، ان کا مال متاع چلا جائے گا، ان کے گھر بار ان سے چھین لیے جائیں گے، انہوں نے صرف اللہ کے حبیب کی اس صدا پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں لبیک کہا۔ اور اتنے واقعات ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے باقاعدہ صرف وربل مخالفت برداشت نہیں کی، بلکہ ان کو تو فزیکلی بھی اتنا ٹارچر کیا گیا، جو روایات میں اور تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، ایک حضرت زنیرہ صحابیہ تھی، ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع کر دی گئی صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان لائے۔ ایک صحابی کہیں سے گزر رہے تھے اور مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور کہتے ہیں کہ اب تو تم کہہ رہے ہوگے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو کاش وہ تمہاری جگہ ہوتے اور تمہاری جان چھوڑ دی جاتی۔ وہ پہلے تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو وہ بالکل مطمئن ہو گئے اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم میری جان کے بدلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کو بھی توڑنے کے لیے کہو، بال مبارک، تو میں اپنی جان دینا اس پر ترجیح دوں گا کہ میں اپنی جان قربان کر دوں۔ ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے حبیب کے ساتھ تشریف فرما ہے تو اللہ کے نبی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، آپ کا دستے مبارک، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان اور میرے والدین کے سوا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ ایک روایت میں کہ میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ بس یہ سننے کی بات تھی کہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت
خوبصورت بات ہے کہ جب ہجرت کی رات تھی، مجھے معلوم نہیں کہ ظاہر وقت آپ کے پاس کم ہے، لیکن میں 2 واقعات کوئکلی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہجرت کی رات جب آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ اب ہجرت کریں گے مکہ سے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت فرمائیں گے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بڑی بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، فرماتی ہیں کہ روزانہ ہمارے والد ہم سے تیاری کرنے کا کہتے تھے اور روزانہ کھانا تیار کرواتے تھے کہ کسی بھی لمحے دروازے پر دستک ہوگی، پیغام آئے گا تو مجھے ہجرت کرنی ہے. اور وہ رات کو سوتے بھی نہیں تھے صحیح طور پر، ان کو یہ انتظار رہتا تھا کہ کسی لمحے خیال آ جائے. اور آپ کے ساتھ ہجرت فرمانا جبکہ پورے دشمن طاق میں ہے، وہ کتنی بڑی بات تھی. ادھر مولا علی کرم اللہ وجہہ کی آپ محبت رسول دیکھیے کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بستر مبارک پر سلایا. کیا یہ کم محبت تھی کہ وہ لوگ جو باہر ننگی تلواریں لے کر منتظر ہیں کہ ہمیں نعوذ باللہ اللہ کے حبیب باہر تشریف لائیں گے تو ان پر ایک ساتھ حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے، اور اس رات بستر مبارک پر سونا. تو یہ حب رسول کی تو کوئی انتہا نہیں. اور ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں آخر میں کہ اللہ کے حبیب سے محبت کا ایک سمپل جملہ دیکھیے. صحابہ کرام جب اللہ کے حبیب کو مخاطب فرماتے تھے تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ذرا اسی بات پہ یاد رکھیں. ہم تو بحث کرتے ہیں نا کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. اصحاب رسول فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتے تھے کہ ہم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور پھر آپ سے گفتگو کی ابتدا کرتے تھے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو یہ جو گفتگو ہے جناب حب رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا کچھ احوال زنیرہ نے بیان کیا،